دوستو ہمارے نا ڈاکٹر ہیں، 4-5 ڈاکٹر ہیں، میں ان سے آپ کو ملواتا ہوں. اگر آپ ان کے ساتھ کنیکٹ رہیں گے نا تو آپ کو کبھی کوئی بیماری نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا، میری بات مان لیں. نمبر 1 یہ ہے کہ آپ نے اپنی عزت نفس مجروح نہیں ہونے دینی. عزت نفس مینز یہ ہے کہ آپ ہمیشہ لوگوں کی ٹھوکروں پر رہیں، کام نہ کریں، گھر میں گلانتے کمائیں. فرض کرو میں پردیس میں یہاں سے بھاگ کر چلا جاؤں محبت میں، اپنی بیوی کی محبت میں نہیں رہ سکتا، کوئی مشوقہ اس کی محبت میں، وہاں پر جا کر پاسپورٹ پھاڑ دوں تو محبت کے چکروں میں لگوں، 1-2 ملاقاتیں کر لوں مشوقہ کے ساتھ اور گھر میں پڑا رہوں، ماں باپ کے گالیاں سنوں، محلے داروں کی گالیاں سنوں. یہ ہے جو آپ کی عمر کم کرتی ہے، آپ کو یہ اتنا ہلکا کر دیتی ہے معاشرے میں. ایک میرا سعودی میں رہ کر جو بھرم بنا ہے، یہ عزت ہے، یہ عزت نفس ہے. فرض کرو ایک عورت ہے بیچاری، اس نے طلاق لے کر اپنے ماں کے گھر میں آ کر بیٹھ گئی، بچہ پالا شروع کر دیا، یہ بچہ میں پالوں گی، پھر اس کی کمائی کھاؤں گی، یہ مجھ کو باہر لے جائے گا. تو یہ جو شیخ چلیاں ہیں نا، آپ اپنے بھائیوں کی گالیاں بھی سننی، ماں کی گالیاں بھی، محلے داروں کی بھی. کیوں بھائی، اب شادی کریں دوسری، اپنے شوہر کے پاس جائیں. وہ ہے اپنی عزت نفس کو اوپر لے کر جانا. ہمیشہ عزت نفس کا خیال رکھیں. وہ آپ رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. جو بندہ ہار نہیں نہ مانتا اس کو کوئی ہرا نہیں سکتا. آپ نے بس تگڑے رہے. تو عزت نفس کا اپنے کا خیال رکھنا، ٹھیک ہے نا. جو بھکاری ہوتے ہیں نا، فقیر ہوتے ہیں، ان کی عزت نفس نہیں ہوتی. دیکھیں نا، ان کے روپ ہی نہیں ہوتے چہروں پر. بالکل یہ کمال ہے. جس کی عزت نفس اوپر ہوتی ہے نا، اب ان کی چہروں کی چمک ہی اور ہوتی ہے. ٹھیک ہے. نمبر 2 خوراک کا آپ نے خیال رکھنا دوستو. یہ نہیں کہ 10 روٹی کھا کر 6 چائے پی لینی، تو بروسٹ کھا لینے میں. آج دیکھو نا، کئی لوگ پیزا برگر کھا کر اتنا مچھرے ہوتے ہیں نا شہر میں. بھائی پیزا کھانا، یہ سمجھ لو کہ آپ نے توڑی کھا لی. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ پیزوں پوزوں کا، یہ سموسے آپ 4 کھا لیں، ٹھیک ہے نا، آپ نے پیزے کھا لی، آپ نے بروسٹ کھا لی، یقین جانو آپ نے اپنے معدے میں آگ بھر لی. اس کا کوئی فائدہ نہیں. آپ کو ہیلتھ ہے ہی نہیں. جو چیز تیل میں سڑ گئی نا وہ گئی. میدا، اتنا موٹا موٹا پیزے کا میدا آپ نے کھا لی، کیا کھایا بھائی. روٹیاں آپ 2-3 کھائیں اگر آپ نے کھانی. اگر مزدور ہیں تو جتنی مرضی کھائیں، لیکن جو آفس ورک کرتے ہیں وہ 1-2 روٹیاں کھا لیں. سلاد کھائیں، پھل کھائیں، نٹس کھائیں تھوڑا تھوڑا. بوتلیں، کولڈ ڈرنک، یہ سارا جتنا بھی گند مند ہوتا ہے نا، ان سے دور رہیں. بھلے آپ کی عمر 20 سال کی ہے، میں تو کہتا ہوں ابھی سے شروع کم ہو جو. اگر کم کر دیں، بالکل نہیں. میں جس عمر میں تو جہاں بالکل نہیں کھاتا، ٹھیک ہے نا. لیکن آپ اگر 20 کے بھی ہیں تو پھر بھی ڈیلی روٹین کو چھوڑ دیں. یہاں پر ہی لوگوں کے بی پی بڑھ رہے ہیں. ٹین ایجر بچوں کے بی پی 170-80 تک جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ گند کھاتے ہیں، کولڈ ڈرنک شوار میں. یہ خوراکیں نہیں ہیں. ہیلدی خوراک گھر کا سالن، روٹی سادہ سی، مرغن غذائیں نہیں کھانی آپ نے. جتنا ہو سکے 200 روپے کلو، 100 روپے کلو فروٹ ہوتا ہے، فروٹ کھائیے. فائبر آپ کے اندر جانا چاہیے جو آپ کے خون کو صاف رکھے. ٹھیک ہے جی. مجھے بھول جائے کہ دوسرے ڈاکٹر. اگلا ڈاکٹر ہے جی عزت نفس. سوری وہ ہو گیا. اگلا تھا دوست. آپ لوگوں کے دوست ہونا بہت ضروری ہے. جس کا کوئی دوست نہیں ہے نا وہ بھی گدھا ہے. کئی لوگوں کو یہ بڑا فیشن، جو امیر ہو جاتے ہیں نا تھوڑے سے، وہ اتنے گدھے ہو جاتے ہیں. وہ میں نہیں بھائی باہر جانا، آپ نا بھائی میرا کوئی دوست نہیں. اللہ دی قسم آپ تو کسی نے بلاندے نہیں، کار بیٹھے بیوی دے. بھائی تم وہ موٹر ہو، جو موٹر نہیں پانی بھرنے والی، یا جو بلب لگاؤ یا کوئی فانوس لگاؤ، تم میں اور باہر کی جو ڈور بیل ہے اس میں کوئی فرق نہیں. وہ ایک جگہ پر پڑے ہوئے ہیں. جو انسان کا بچہ ہوتا ہے نا، جو مرد ہوتا ہے، وہ لوگوں کا سامنا کرتا ہے، سوشل ہوتا ہے، وہ باتیں کرتا ہے، جگالی کرتا ہے، دوستوں کے درمیان بیٹھ کر اپنے غموں کو اچھالتے ہیں، فٹ بال کھیلتے ہیں اپنے غموں کے ساتھ. جو انسان اپنے دوستوں، جس کے کوئی دوست نہیں ہے نا، وہ غریب نہیں ہے، وہ چوڑا ہے، کیونکہ اس کا اخلاق ہی اچھا نہیں ہے. دوست بنتے اخلاق والوں کی، جن کے دل بڑے ہوتے ہیں، جو خرچ کرنا جانتے ہیں. تو اپنے دوست ضرور بناؤ. جس کا کوئی دوست نہیں، جو گھر میں کمر کنڈی لگا کر بیٹھا ہے نا، وہ گدھا ہے، وہ ہجڑا ہے، وہ زنانہ ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں. تو آپ کے دوست ہونا بہت ضروری ہے. یہ تیسرا یا چوتھا ڈاکٹر تھا. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد آپ نے سونا ضرور ہے. باڈی کو آرام ضرور دینا آپ نے. یہ چوتھا یا 5واں. یعنی کہ جو بندہ 8 گھنٹے سوتا نہیں ہے نا، اس کی بھی کوئی زندگی ہے. رات بیٹھے بس وہ ٹک ٹاک دیکھ رہے ہیں، تاش کھیل رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں، لیکن سونا نہیں ہے. 8 گھنٹے سونا ہے، بھلے آپ کے گھر کو آگ لگ جائے. آپ بیمار ہو ہی نہیں سکتے. اگر آپ کی نیند پوری ہو رہی ہے، خوراک ہے، آپ کے دوست ہیں، عزت نفس آپ کی مجروح نہیں ہے، تو آپ سے بڑا کوئی انسان نہیں. اور ایک اور ڈاکٹر بچ گیا. ایک ایکسرسائز ہے، ورزش. دوستو کانٹوں پر بھی چلنا پڑے تو آپ نے چلنا ضرور ہے.
کم از کم 40 منٹ اور زیادہ سے زیادہ گھنٹہ 2 گھنٹے میں ڈیلی 1.5 سے 2 گھنٹے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں واک کروں. کھانے میں اعتدال رکھے, واک ضرور کریں, کھا کر لمحے نہ لیٹ جائیں گھر میں, بچوں کے ساتھ نہ کھیلیں, تھوڑا کھادا کٹ کھادا, آپ نے چلنا ہی چلنا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے خون جو ہوتا ہے نا, ہمارا خون, ہم نے اس کو ہلانا ہوتا ہے. ہماری جو وینز میں خون پڑا ہوا ہے نا, ہم نے نا اس کو تھوڑا سا شرارت کرنی اس کے ساتھ. جب ہم بھاگیں گے, تیز چلیں گے, تو یہ ہلے گا, جو ہمارے خون میں جو چکنائی بڑھ جاتی ہے, لوتھڑے بن جاتے ہیں, وہ ہلیں گے, ٹوٹ جائیں گے. تو یہ نہیں ہوگا کہ ہمارا جو دل کے اوپر جو وینوں کا جال ہے اس میں اگر کوئی چکنائی کا لوتھڑا پھنس جاتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ کلاٹ آ گیا, پجو. آپ نے یہ کلاٹ بننے نہیں دینا, وہ صرف ایکسرسائز سے ممکن ہے. جو باہر کی پردیش کی لائف ہے نا, وہ بڑی گندی ہے. اس میں آپ کو پیدل چلنا پڑے گا, خوراکیں, فاسٹ فوڈ, تو گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ لازمی پیدل چلے. گرین ٹی پئیں, ٹھیک ہے نا, گرم پانی, جو دودھ والی چائے نا زیادہ نہ پیئیں, کم از کم 1 یا 2 چائے آپ پی سکتے. تو اپنا خیال رکھیں دوستو, اپنے لیے نہیں, اپنے بچوں کے لیے, اپنے ماں باپ کے لیے جو آپ کو دیکھ کر زندہ ہے. 5 ڈاکٹر ہیں, یہ انہوں نے بتائیں, اس سے کریکٹ ہے. بہت شکریہ.